السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، عبدالصمد صاحب نے ایک سوال کیا ہے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ میرا دفتر، میری آفس مسجد کے قریب ہے، لیکن آفس کے کاموں کی وجہ سے میں جو ہے نماز اور جمعہ کے دن وقت پر مسجد نہیں پہنچ پاتا، یعنی جب میں پہنچتا ہوں تو یا تو خطبہ پورا چھوٹ جاتا ہے یا خطبے کا کچھ حصہ ہو جاتا ہے اور کچھ باقی رہتا ہے۔ خطبے سے مراد ان کے یہاں عربی خطبہ ہے۔ تو کیا ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے خطبے سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی اپنے کاموں کو موقوف کر کے مجھے جلدی پہنچنا چاہیے، یا ایسے بھی میں اگر پہنچ جاؤں تو کیا میری نماز میں کوئی اثر تو نہیں پڑے گا، فرق تو نہیں آئے گا؟ یہ ان کا سوال ہے۔ اس کے جواب میں جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ذات مسلم شریعہ ہیلپ لائن کا جو نمبر اسکرین پر دیا جا رہا ہے، آپ کو جو بھی اسلامک اعتبار سے مسئلہ یا احکام معلوم کرنا ہو تو ضرور آپ اس پر واٹس ایپ میسج، ٹیکسٹ یا وائس میسج کے ذریعے سے رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے سوالات کو پا کر ذات مسلم شریعہ ہیلپ لائن اس کے جوابات دے سکے اور آپ لوگ اس چیز کو جان کر اپنی زندگی کے اعمال کو درست کر سکیں۔ تو چلیے چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے اس کا اگر ہم بریفلی اس کو دیکھیں تو 2-3 باتیں نکلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی مسجد سے قریب ہی ان کی آفس ہے، دوسرا ہے کہ ان کا کام زیادہ رہتا ہے، تیسرا یہ کہ یہ وقت پر پہنچ نہیں پاتے ہیں، یا تو خطبہ ہی چھوٹ جاتا ہے یا آدھا خطبہ ہو جاتا ہے۔ تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب جمعہ کا دن سٹارٹ ہوتا ہے یا جمعہ کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس موقع پر فرشتے مسجد کے باہر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ ان لوگوں کے نام اپنے رجسٹر میں لکھ سکیں جو جمعہ کے دن جلدی آنے کی کوشش کرتے ہیں اور وقت پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں حدیث کے اندر جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلے پہنچتے ہیں جو حضرات، ان کے لیے جو ہے اونٹ یا بڑے جانور کا جو ہے صدقے کا ثواب ان کو یعنی ملے گا اتنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آگے قربانی دینے کے اعتبار سے ثواب ان کو ملے گا، اور اسی کے ساتھ جو ہے جو دوسرے نمبر پر آتے ہیں تو ان کے لیے پھر بکری یا دمبا وغیرہ قربانی دینے کا جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب ملے گا، اور تیسرے نمبر پر جو لوگ آتے ہیں ان کے سلسلے میں جو ہے انڈا وغیرہ صدقہ کر دینے کے برابر ان کو ثواب ملے گا، مرغی اور پھر انڈا صدقہ کرنے کے برابر۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے بات بتائی کہ پہلے جو آئیں گے ان کو کیا ثواب ملے گا، دوسرے نمبر پہ جو آئیں گے ان کو کیا ثواب ملے گا، تیسرے نمبر پر جو آئیں گے ان کو کیا ثواب ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری چیزیں بتا کر فرمایا کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے آ جائے تو یہ فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے کے لیے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے خود بھی جو کہ اللہ کی ایک نورانی مخلوق ہے، وہ بھی دینی چیزوں کو اور خطبے کو سننے کے لیے پہلے سے مسجد آ جاتے ہیں، اور جب خطبہ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ خود آ کر سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن ہماری محرومی یہ ہے کہ ہم اس وقت میں نہیں پہنچتے، یعنی ہم اپنے آپ کو شاید مطلب یہ ہے کہ آج کل کا جو جنریشن اور معاشرہ ہے وہ فرشتوں سے بھی آگے نکل چکا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ فرشتوں کو ثواب کی ضرورت ہے، ہمیں ثواب کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ انسان کو ثواب کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے بارے میں، ان کے اعمال کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ گچھ کریں گے، فرشتوں سے ایسی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز ہے جس کی ترغیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عام دنوں میں ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، لیکن جمعہ کے دن اس کی 2 رکعت کو ختم کر کے موقوف کر کے 2 رکعت ہی رکھی گئی ہے، اس کی اہمیت کی بنیاد پر۔ اس لیے جو ہے علماء نے جو بات لکھی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو پہلے سے جا کر جو ہے خطبے میں شریک ہونا چاہیے، بلکہ خطبہ چونکہ عربی ہوتا ہے تو ہمیں دینی بات سننے کا موقع نہیں ہوتا، تو اس سے پہلے کچھ گزارشات ہر مسجد کے اندر خطیب صاحب رکھتے ہیں، تو اس میں بھی بیٹھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہمارا خطبہ بھی ہمیں عربی پہلے سے ملے اور ہم اس ثواب کے اندر شریک ہو سکیں۔
لیکن کسی کی اگر مجبوری ہو بہت زیادہ، اتنا زیادہ کام ہے کہ اس کو کرنا ہی کرنا ہے، اوپر سے آرڈر ہے، ویسا یہ بات اور یہ سچویشن ہمیشہ کریٹ نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے. تو ایسے موقع پر اجازت ہے کہ وہ اگر پہنچے ایسے وقت میں کہ جس میں خطبہ ادا ہو چکا ہو یا ختم ہو چکا ہو، صرف نماز ملی ہو، تو نماز ادا کر لینے سے بھی نماز ادا ہو جائے گی. لیکن کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ پہلے سے آ کر بیٹھنے کا اہتمام ہو. آج کل عمومی حیثیت سے بہت زیادہ طبقہ بالکل خطبے کے بیچ میں یا بالکل جماعت جب کھڑی ہوتی رہتی ہے اس وقت میں آ کر جماعت میں شریک ہوتے ہیں یا مسجد میں شریک ہوتے ہیں. اگر ایسا کر رہے ہیں تو دل کی تسلی کے لیے تو لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اتنے بڑے ثواب سے جو محروم ہو رہے ہیں یہ بہت غفلت والی بات ہوگی. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے سے شریک ہوں، نماز جو باتیں بتائی جا رہی ہیں اس پر غور سے سنیں اور خطبے کو غور سے سنیں تاکہ معلوم ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.